قبر اور برزخ میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ کل قبر برزخ و بعض البرزخی قبر و بعض البرزخی لیس بقبر، یعنی کہ ہر قبر یہ برزخ ہے اور بعض برزخ یہ قبر ہے اور بعض برزخ یہ لیس بقبر قبر نہیں ہے۔ پس جہاں بھی قبر ہوگی وہ برزخ ضرور ہوگی۔ تو برزخ اور قبر میں یہ کیا ہے؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ برزخ اور قبر میں تضاد اور تنافی نہیں ہے۔ برزخ قبر سمیت مردے کے ہر مقام کو شامل ہے اور قبر برزخ کے مفہوم میں داخل ہے، لہذا ان دونوں میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تنافی نہیں ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا کے تحت لکھتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ اصل کبیر فی استدلال اہل سنت علی عذاب البرزخ فی القبور۔ یہ آیت قبر میں عذاب قبر کے اس بات کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے لیے بہت بڑا قاعدہ اور ضابطہ ہے، لہذا ہر مردہ بیک وقت قبر میں بھی ہو سکتا ہے اور برزخ میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قبر مردے کے لیے ظرف مکان ہے اور برزخ ظرف زمان ہے۔ ایک آدمی بیک وقت مکان اور زمان دونوں میں ہو سکتا ہے، جیسا کہ ایک آدمی جو ہے لاہور کے اندر ہے اور 30 اگست کو ہے، تو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اسی طرح آدمی قبر میں ہو اور برزخ میں ہو تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو اس مثال میں بھی سمجھے کہ ایک آدمی رات کے وقت مسجد میں بیٹھا ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسجد میں بھی ہے اور رات میں بھی ہے، کیونکہ مسجد مکان ہے اور رات زمان ہے۔ معلوم ہوا کہ مکان اور زمان دونوں جمع ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورہ نازعات کی آیت فالمدبرات امرا کے تحت فرماتے ہیں موت کے وقت فرشتوں کا آنا اور انسان کی روح قبض کر کے آسمان کی طرف لے جانا، پھر اس کے اچھے یا برے ٹھکانے پر جلدی سے پہنچا دینا اور وہاں ثواب یا عذاب، تکلیف یا راحت کے انتظامات کر دینا، ان آیات مذکورہ سے ثابت ہو گیا یہ عذاب اور ثواب قبر میں ہوگا، یعنی کہ برزخ میں ہوگا۔ تو قبر اور برزخ دونوں ایک ہی نام ہے، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جو لوگ قبر اور برزخ میں تضاد کرتے ہیں اور جو لوگ قبر اور برزخ کو ایک دوسرے کا مقابل بتاتے ہیں وہ قرآن اور سنت سے ناواقف ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ یہی قبر، یہ برزخ بھی ہے، قبر بھی ہے، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے اور ان میں کوئی منافات نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کو صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت والجماعت کے مسلک پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔